assistance. So this course will help you a lot because advocates see all about the drafting, whether it is convincing drafting or pleading drafting. Whatever you want to file in the court of law, you need to file certain pleading, certain drafting. Orally, you cannot request the court for any relief. If you if you want to file a suit in the court of civil jurisdiction, or if you want to get the bail in the court of criminal jurisdiction, or if you want to file the constitutional petition in the court of constitutional jurisdiction, so you need to know the how to draft certain pleadings. And and when you have a skill in this field, and this will totally depend upon your art of advocacy, and you must be hard worker, because this is very important and very complicated thing you are going to do in your profession. It is not easy. Every advocate cannot do this. And there are a lot of advocates you will meet in your profession, but from them some of advocates will able to do this task more than 90%. You It is not necessary you know the law and you will become a good lawyer. There are thousands of lawyers, they hold the degree of LLB and they hold the license, but you will hardly find some of persons they will able to transform that knowledge in this field. They will they will able to deliver this knowledge in the court of law. If they were able to deliver, then we call it art of advocacy. What is art of advocacy? Art of advocacy means کہ آپ جو نالج ہے اس کو پراپرلی سمجھداری سے چالاکی سے اس کو اس جو ہے کورس میں اپلائی کریں اور اپنے کلائنٹس کو ان کے کیسز کو جو ہے کامیابی سے ان کو کوئی ریلیف دلا سکیں کورٹ سے. نہ کہ وہ جو کلائنٹس ہیں آپ پہ فیتھ کر کے ٹرسٹ کر کے اپنے کیسز جو ہیں وہ بریف جو ہیں اس میں آپ کی سروسز کو ہائر کرتے ہیں. اس لیے ہائر کرتے ہیں کہ ان جو ہے ان کے جو گریوانسز ہیں اور ان کے جو پرابلمس ہیں اس کے سالوشنس جو ہیں اس کے آپ پراپر طریقے سے جو ہے ان کو دے سکیں. نہ بلکہ کہ وہ اس لیے نہیں بریف دیتے آپ لوگوں کے کہ ان کو کیسز جو ہے وہاں سے ان کو کوئی رزلٹ نہ دے کے دیں. تو اس کے لیے اب جس طرح ہم نے شروع میں پلیڈنگس کو پڑھا تھا کہ پلیڈنگس کیا ہوتی ہیں اور پلیڈنگس میں کون سی چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم ایک اچھی پلیڈنگس جو ہے اس کو ڈرافٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر پلیڈنگس میں پلینٹ اور ریٹن اسٹیٹمنٹ تھی. پلینٹ کہاں فائل ہوتی ہے، پلینٹ کے اصول کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے پلینٹ کے اوپر جو ہے ریٹن اسٹیٹمنٹ کو ڈرافٹ کرنا. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر اس میں آپ لوگ کامیاب ہو گئے تو آئی ول گیو یو ایشورٹی اینڈ this I will give you a surety, you will become a good lawyer and you will start earn your field in a better position from other advocates. what the what the thing is that you must persistently, consistently, and without any جو ایک ان ڈسپلن جو ہے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس فیلڈ میں جو ہے نہیں چلتا. یو مسٹ بی ڈسپلن، ٹالریبل، کیونکہ ٹالرنس جو ہے اس فیلڈ میں بہت ضروری ہے. جلد بازی جو ہے ہمیشہ جو ہے اس فیلڈ میں آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان دے گی. کیونکہ دس از یہاں پہ کورٹ میں یہ دس از دی اونلی پروفیشن. آپ نے سنا ہوگا ایک کہاوت کہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، تو یہاں پہ بھی آپ کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. کوئی کیس اگر آپ فائٹ کر رہے ہیں، کانٹیسٹ کر رہے ہیں، تو سوچ سمجھ کے اپنی جو ہے ارد گرد جو ہے ان کو چیزوں کو اچھے طریقے سے جو بھی قدم اٹھائیں تو اس کے آپ کو رزلٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے کانسیکوینس اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کا بھی پتہ ہونا چاہیے.
تو اس لیے سوچ سمجھ کے کہ اگر آپ اگر کوئی قدم اس میں اٹھانے جا رہے ہیں یا کوئی اس میں ڈیسیشن لینے جا رہے ہیں کہ میں اس طرح کیس کو لے کے جا رہا ہوں، تو اس میں کامیابی کے کتنے پرسنٹیج ہیں اور اس میں فیلیور کے کتنے پرسنٹیج ہیں، اور اس فیلیور کے ہونے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ان کو پہلے ہی آپ ان کا ڈیفینس تیار کر لیں. اور ریمیڈیز، یو مسٹ نو واٹ آر دی ریمیڈیز. ریمیڈیز جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ آپ جو دیکھیں، آپ جج سے پوچھنے نہیں جائیں گے کہ سر مجھے آپ کیا دیں گے. جج کو آپ نے بتانے آپ جانا ہے کہ جج آپ کو کیا دے اور کیوں دے. یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں کہ جج آپ کو جو پریئر یا جو ریکویسٹ لے کے جا رہے ہیں، تو وہ کیا لے کے جا رہے ہیں اور کیوں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ آپ نے ہی جج کو بتانا ہے. جج کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے یہ افینس ہے، اس میں بیل مل سکتی ہے اور کیسے مل سکتی ہے یہ آپ کوشچن نہیں کر سکتے. آپ جج کو یہ کہیں گے کہ یہ افینس ہوا ہے، اس میں بیل ملنی چاہیے اور کیوں ملنی چاہیے، ایسے ملنی چاہیے. اور اگر سوٹ داخل کریں گے تو اس کے جو جتنے بھی پروفس ہیں، اس کتنے کیسے پروف ہوں گے وہ سب آپ کو پتہ ہونے چاہیے. تو یہ کوسچنس آپ یو ول ناٹ آسک فرام دی اینی جج، یو مسٹ نو دی آنسر آف دی آل کوسچنس ان یور مائنڈ. تو اس کے لیے پھر آپ کو ریمیڈیز کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ ریمیڈی کس طرح حاصل کرنی ہے، اور اس پہ کورٹ کیا ڈیسیجن دے سکتی ہے، کورٹ کے پاس کیا آپشن ہے. تو سم ٹائم جب آپ جائیں گے کورٹ کے پاس تو کورٹ آپ سے خود پوچھے گی کہ اچھا میں اس میں کورٹ کیا کر سکتی ہے، تو پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ کورٹ کیا کر سکتی ہے. تو دیز آپشن یو مسٹ پٹ ان یور مائنڈ. اب وہ کس طرح آئیں گے اس کے لیے آپ کو بہت سا قانون پڑھنا پڑے گا، اور ان کی پوائنٹس اور ان کی انٹرپریٹیشن اور جو اس کی گائیڈنس یو مسٹ نو، یو مسٹ اسٹڈی. سو راؤنڈ دا کلاک جو ہے یو ہیو ٹو اسٹڈی ان دس اسٹیج. یا اس دیکھیں ابھی یو آر ینگ، جتنا جو ہے ابھی سے اگر لا کو آپ نے کیونکہ ایز اے پروفیشن چوز کیا ہے، اٹ از یور ڈیسیشن، it is not any other as decision, it is your own decision. Now you have to justify this decision with your performance. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے سر ہم کتنا پڑھیں ابھی، تو جتنا آپ ینگ ہے تو اتنا زیادہ پڑھیں گے. جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے تو پھر وہ ٹائم اسی طرح شارٹ ہوتا جائے گا. جب اس فیلڈ میں آپ 10 سال دیں گے تو پھر ڈیلی جو ورک روٹین ہے آپ کی وہ کم ہوتی جائے گی. تو یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی میں تھوڑا پڑھوں گا، پھر جب میں فیلڈ میں جاؤں گا تو پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاؤں گا. نہیں، یہ فیلڈ دیٹ از دی اونلی فیلڈ. مور یو ورک اینڈ مور یو ول کٹ ڈاؤن دی برڈن آف دی ورک. تو اس کو اب جس طرح ہم نے ریٹن اسٹیٹمنٹ پڑھی، تو ریٹن اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے سیٹ آف. اب واٹ از دی سیٹ آف؟ اب دس از دا آلسو one kind of pleading, but that pleading will not will help you with each and every nature of the suit. Set off this is the defense of the defendant in shape of the claim, and that defense will arise only in the suit of recovery of the money. جو ریکوری آف منی جو کے سوٹ نیچر سوٹ ہوتے ہیں، اس میں ہی ڈیفینڈنٹ ایک ڈیفینس لے سکتا ہے ان شیپ آف کلیم. یہ ڈیفینڈنٹ کا کلیم ہوتا ہے پلینٹف کے اگینسٹ. آن دا کانٹرری، دس از دا کلیم آف دی ڈیفینڈنٹ اگینسٹ دی پلینٹف. if it arise if any claim of the defendant against the plaintiff, then defendant has no need to file separate suit. اس کو separate suit داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. but defendant can claim against the plaintiff in same suit which has been filed by the plaintiff in shape of the set off in this written statement. یہ ریٹن اسٹیٹمنٹ کے اندر ہی، کیونکہ میں نے پہلے لاسٹ کلاس میں کہا تھا کہ ریٹن اسٹیٹمنٹ از دی ناٹ کلیم آف دی ڈیفینڈنٹ بٹ اٹ از دیئر ڈیفینس. ڈیفینڈنٹ ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ فرام دی کورٹ آف لا ان ریٹن اسٹیٹمنٹ, بٹ defendant can defend his against the allegation of the plaintiff. The relief only he will achieve to dismiss the claim of the plaintiff and only demand the compensation of the litigation.